علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ معاملہ ہے 8 جج صاحبان کے مستقبل کا اور عمران خان صاحب کے ماضی اور حال کا۔ عمران خان صاحب کے ماضی کے متعلق اور 8 جج صاحبان کے متوقع یا ممکنہ مستقبل کے متعلق میں آپ کے سامنے اہم حقائق رکھنے جا رہا ہوں۔ خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں، عروج پایا عمران خان صاحب نے، بہت بڑی ان کی جو ہے وہ فین فالوئنگ ہے، مقبولیت آج بھی کم نہیں ہو رہی، لیکن خان صاحب کی بدبختی ان کا جان ان کی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ صرف عمران خان صاحب نہیں، ان کے اڑوس پڑوس آس پاس جو شخص عمران خان صاحب سے ہاتھ ملاتا ہے، ان کے قریب آتا ہے، یا عمران خان صاحب جس کا بھرم بھرتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ میں گزشتہ چند برسوں کی اور ماضی میں جو عمران خان صاحب کے ہاتھوں ڈسے گئے یا عمران خان صاحب کے لیے اپنا آپ تباہ کر چکے، کچھ آپ کے سامنے مثالیں رکھوں گا، اور پھر گزارش کہ عمران خان صاحب آج کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے 30 ستمبر پر بھی ہم نے نظر رکھنی ہوگی۔ 30 ستمبر کو 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ وہ ڈیولپمنٹس کیا ہیں میں آگے چل کر وہ بھی بتاؤں گا، کہ کیونکہ ان کا بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے لوگوں کے مستقبل کے ساتھ، اور وہ 8 جج صاحبان جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا، ان کے مستقبل کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ 30 ستمبر کا عمران خان کہتے ہیں کہ جی بڑے اپنا لاڈ پیار سے پالے پوسے اور بڑے کیے گئے، والد کے ساتھ عمران خان صاحب کی کبھی نہیں بنتی تھی، خود ہی کہتے ہیں والد کے ساتھ والدہ کے لاڈلے تھے، اور والدہ کہ عمران خان صاحب کو اپنی والدہ سے پیار بھی تھا۔ یہ تو ان کا ایک ذاتی سا معاملہ۔ بہنوں کے ساتھ اکلوتا بھائی، 4 بہنوں کا لاڈ پیار، لڑائیاں جھگڑے سارا کچھ بھی چلتا رہا عمران خان صاحب کا۔ شادیاں 3 کی، ایک شادی کے بلکہ جو بعد کی 2 شادیاں تھیں ان کی وجہ سے بہنیں ناراض بھی رہیں، بڑے عرصے تک بہنوں کا آنا جانا نہیں تھا عمران خان صاحب کی طرف۔ سیاست میں عروج پایا، اور آج بھی مقبولیت میں عمران خان صاحب کو کوئی نہیں پہنچ پا رہا، یہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن یہ مقبولیت وہ آچار ہے جو کھائی بھی نہیں جا سکتی، ایویں پرانے مرتبان میں پڑا ہوا آچار جو ہے، وہ صورتحال ہے عمران خان صاحب کی۔ اب ان دنوں عمران خان صاحب جن کو اپنا جج کہتے ہیں، میں بالکل ان جج صاحبان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں، جسٹس منیب اختر صاحب ہوں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہوں، یا دیگر جو جج صاحبان ہیں، عرفان سعادت خان صاحب ہوں، جتنے جج صاحبان ہیں، اور خاص طور پر وہ 8 جنہوں نے 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ کر کے ساری کی ساری پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈال دی۔ اب وہ بھی ایک متنازع فیصلہ، ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ کل بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم مزید اس پر الیکشن اپنا سپریم کورٹ سے بھی رجوع کریں گے، اور ان کے جو ماہرین ہیں وہ ان کو اجازت نہیں دے رہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ تو گویا وہ 8 جج صاحبان اگر اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ کروا سکے تو پھر 8 جج چھوٹا وہ نہیں ہوتا، مطلب میجورٹی فیصلہ فل کورٹ میں سے 8 ججوں کا، 13 رکنی فل کورٹ میں سے، تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب خود اب ڈاواڈول ہیں، ان کے متعلق طرح طرح کی خبریں۔ 30 ستمبر اس حوالے سے اہم ہے، لیکن میں جو آپ کے سامنے ہاتھ رکھنے جا رہا ہوں کہ جس نے عمران خان صاحب سے ہاتھ ملایا اور رکشہ چلانے کے قابل بھی نہ ہوا، یہ صورتحال ہے نا۔ ماجد خان صاحب، عمران خان خود بتاتے کہ مجھے وہ کرکٹ میں لے آئے تھے، اور پھر عمران خان صاحب نے ان کو کرکٹ سے نکال دیا۔ سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو کندھوں پر بٹھانے والے، عمران خان کے لیے دھن دولت لٹانے والے جہانگیر ترین، عمران خان صاحب نے ان کو ڈسا۔ جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، وہ مشکل میں تھے، عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑا، سکھ کا سانس لیا۔ علیم خان پتہ نہیں کتنے ارب روپے عمران خان پر نچھاور کر دیے، گھر بنوا کر دیے، جہاز چلاتے رہے، بڑا کچھ کرتے رہے۔ عمران خان صاحب نے ان کو بھی ڈسا، عمران خان کا ساتھ چھوڑا، انہوں نے بھی سکھ کا سانس لیا، آج وفاقی وزیر ہے۔ یہ تو الگ کہانی۔ میں اب آتا ہوں فوج میں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ عمران خان صاحب کے عشق میں گرفتار، محبت میں مبتلا، اور خان صاحب کے ساتھ تھے دونوں۔ اچھا خاصا وہ اپنا کیا کہتے ہیں، عمران خان کے مخالفین کو ٹف ٹائم بھی دے رہے تھے، گرفتاریاں بھی کر رہے تھے، لیکن باجوہ کی بدبختی تھی کہ وہ
عمران خان جن کی محبت میں گرفتار تھے ان سے بھی گالیاں کھائیں اور عمران خان کے مخالفین سے بھی گالیاں کھائیں، ریٹائرڈ ہو کر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ عمران خان کے ساتھ جڑے تھے نا، وجہ یہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جڑے تھے، عمران خان کو لے کر آئے تھے، پروجیکٹ عمران خان۔ پھر عمران خان نے ان کو ہی گالیاں دینا شروع کر دی، عمران خان کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ بدبختی اتنی کہ باجوہ مطلب ملک سے باہر بھی کہیں جاتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو کے ویڈیو بناتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ ثاقب نثار کہتے ہیں کہ سعید چودھری صاحب کے مطابق اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو اونچی اونچی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا کر دیا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں پروجیکٹ عمران خان کی وجہ سے، میں نے متنازع فیصلے دیے، تباہ و برباد۔ کھوسا کا، گلزار کا کیا حال ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحبان جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ تو بڑا تمطراق کے ساتھ سابق چیف جسٹس کے طور پر چل رہے ہوتے ہیں۔ افتخار چودھری سے بھی برا حال، گلزار مطلب جو کچھ انہوں نے فیصلے کیے۔ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کورٹ مارشل جیل میں پڑے سڑ رہے، پتہ نہیں ان کا کیا ہو، سزائے موت ہو، عمر قید ہو، پتہ نہیں۔ بدبختی عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملایا، تباہ و برباد۔ ورنہ میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کسی نے بنائی ہے، انہوں نے جو اپنا گاؤں بنایا تھا نا لطیفال چکوال کے پاس کے 32-33 کلومیٹر اندر، دنیا کے ماڈرن ولیجز میں سے ایک ہوگا، دنیا کے نہ صحیح تو سب کانٹیننٹ کے، اس بر صغیر کے، انڈو پاک کے ماڈرن ہند سندھ کا ماڈرن ولیج، خوبصورت مطلب کھلی گلیاں، کھلی سڑکیں اور پراپر فٹ پاتھ بنے ہوئے، کسی گاؤں میں پاکستان میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا بنایا، جیل میں سڑ رہا ہے۔ بدبختی۔ میں نے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، میرے ویلاگز پڑے ہوئے، میں نے کہا تھا کہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ پارس ہے، اس کو جو ہاتھ مٹی بھی اس کو چھوئے گی تو سونا بن جائے گی، تو میں نے کہا عمران خان اس کے الٹ ہے۔ خان صاحب کو کوئی ہیرا سونا بھی خان صاحب کے ساتھ ٹکرا دے وہ خاک بن جائے گا۔ فیض حمید کا حشر کیا ہوا ہے؟ پرویز الہی لاڈلے اسٹیبلشمنٹ کے، لاڈلے، سمجھ نہیں پائے عمران خان صاحب کی، فیض حمید کی کے بول بچن میں آئے، پی ٹی آئی والے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے رہے کہ جی سسٹم ہمارے ساتھ ہے، یہ ہے، جج ہمارے ساتھ ہیں، مزار نقوی، عمر عطا بندیال، اعجاز الحسن سب ہمارے ساتھ ہیں۔ اعجاز الحسن اور بذات خود، وہ بھی میں اس پر ججوں پر بھی آتا ہوں نا، بندیال کا میرا خیال ہے میں نے ذکر نہیں کیا تھا شروع میں، اس کے ساتھ جو حال ہوا ہے، تو وہ پرویز الہی صاحب جیل الگ کاٹی زندگی کی طویل ترین، مطلب اس حالت میں رہا ہوا ہے کہ باہر نکلنے جیسے نہیں ہے، بات کرنے جیسے نہیں ہے۔ بیٹا باہر جلا وطن، چودھری اتنی اس عذاب میں آئے۔ اچھا اب یہ سارا کچھ جمہوری نہیں ہے، کوئی مجھے لوگوں کو یہ کہیں کہ جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، نہیں، یہ جمہوریت کے لیے نہیں ہے، یہ ایک لڑائی ادارے کے اندر تھی عمران خان کی محبت میں، اس لڑائی میں ایک سائیڈ پہ آ گئے تھے، اس میں جہاں جمہوریت کوئی نہیں تھی، یعنی 9 مئی کو جمہوری جدوجہد کے لیے تو نہیں تھی نا، فوج کے اندر بغاوت کروانا تھا نا، بغاوت کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا تھا۔ چودھری پرویز الہی کا اشر آپ دیکھ لیں، مانے کا گھر بلایا گھر تباہ، بشرا بی بی جیل میں، عمران خان نے اپنی سیاست کے لیے یا جس بھی وجہ سے جمائمہ خان صاحبہ کو طلاق دی، وہ سکھی بیٹھی ہے، جو بھی وجہ تھی، ریحام خان کو طلاق دی، وہ خوش و خرم ایک اور شادی کر کے بیٹھی ہوئی ہے، بشرا بی بی جیل میں۔ یہ سارا کچھ جمہوریت کے لیے نہیں ہے، آئین اور قانون کے لیے نہیں ہے، یہ سارا کچھ ایک الگ سے عمران خان صاحب ایک اپنے آپ اسٹیبلشمنٹ اور سسٹم بنانا چاہ رہے تھے کہ میں سسٹموں میں سرکار ہوں، سرکار، اصل سرکار میں ہوں، وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اب تک میں نے آپ کو جتنی مثالیں دی ہیں، اعجاز الحسن بھاگ گئے عدالت سے، یہ وہ لوگ تھے نا مزار اکبر نقوی، اعجاز الحسن اور عمر عطا بندیال، جنہوں نے عمران خان صاحب کو پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے چیف جسٹس کو چٹھی لکھی کہ جی پنجاب میں الیکشن کروائیں، سو موٹو نوٹس لیں، پھر ایسا فیصلہ دیا انہوں نے کہ اس پر عمل نہیں کروا سکے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ آخری جو انفارمیشن تھی میرے پاس، جب وہ توہین عدالت لگانے جا رہے تھے بندیال صاحب کہ جی پنجاب میں الیکشن کے عمل، اب فیصلے پر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا اس آرڈر پر،
تو اس وقت ان کی بیوی بیٹے بیٹھ کر بندیال صاحب کو پریشرائز کر رہے تھے کہ جب آپ توہین عدالت پر وزیر اعظم کو گھر بھیجیں. یہ وہ وقت ہے جب فواد چودھری صاحب اچھل اچھل کر کہتے تھے کہ جی ایک اور وزیر اعظم جو ہے وہ توہین عدالت میں گھر جائے گا. شیخ رشید یہی باتیں کرتے تھے. تو اس وقت اپنا بندیال صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے تھے اپنی فیملی کے سامنے, ساس کے سامنے, اہلیہ کے سامنے, بیٹیوں کے سامنے. دیکھیں جی خدا کا واسطہ مجھے باعزت طریقے سے ریٹائر ہونے دو. نہیں ہوئے. باعزت ریٹائرمنٹ ملنی ہی نہیں تھی. عمران خان کا ساتھ جو دیا تھا, تو عمران خان صاحب کا ساتھ دینے والے وہ جو آڈیو لیکس جن کی مزار لکھ پر نقوی, تو چلیں ان کا تو معاملہ کس سے ہی کچھ اور تھے نا. اعجاز الحسن صاحب, انہوں نے عمران خان صاحب کا جو فلیٹ تھا وہ اسلام آباد ایونیو اپارٹمنٹ 1 ایونیو اپارٹمنٹ جو تھا, اس کو ریگولرائز کر لیا تھا. ثاقب نثار نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا یہ میرا خیال ہے بنی خلا کے مقدمے میں. تو عمران خان کے حق میں فیصلے دینے والے جج جو ریٹائرڈ جج ہیں وہ سارے کے سارے ذلیل و رسوا ہو گئے. تو کسی نے عمران خان یا جو عمران خان کے ساتھ رہے یا عمران خان کے ہاتھوں ڈسے گئے یا حالات نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. یہ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر سی ایک ہسٹری بیان کر کے رکھی ہے. اب اس وقت جو سوسائٹی کے اندر تقسیم ہے, میں سیاسی لوگوں کی طرف نہیں آتا. سیاسی لوگ پرویز الہی کا میں نے آپ کو ذکر کر لیا, باقی فواد چودھری ہمارے دوست ہیں, ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا. اب وہ عمران خان کی محبت میں اتنے آگے چلے گئے, تمہارا باپ بھی دے گا آزادی. کہ کس کے باپ سے کون سی آزادی لینی تھی؟ گرفتار ہو گئے, جیل میں چلے گئے. اب جن کے لیے کسی کے باپ سے آزادی مانگ رہے تھے وہ بھی اب ان کو ٹھکرا رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں بھی فواد چودھری ہمارا نہیں ہے. یہی اشر باقیوں کا ہوگا. آپ دنوں کی بات ہے, مہینوں کی بات ہے, آپ دیکھیے گا علی امین گنڈا پور کا بھی یہی اشر ہوگا. تو اب میں آتا ہوں 8 جج صاحبان کے اوپر. دیکھیں بار بار میں گزارش کر رہا ہوں کہ فیصلہ کریڈیبلٹی جو ہے نا اس کی وہ ہوتی ہے اتھارٹی, ساخ. یہ عمران خان کہتے ہیں خود کہ جس کی ساخ ہوگی اسی کے فیصلے پر عمل ہوگا, جس کی ساخ نہیں ہوگی اس کے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا. تو حماقت یا کچھ اور, عمران خان اینڈ کمپنی نے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی متنازع کر دیا. حکومت الرٹ ہو گئی, اسٹیبلشمنٹ الرٹ ہو گئی. وہ چیف جسٹس ان کے اور چیف جسٹس بننے میں صرف اب 1 مہینہ باقی ہے, صرف 1 مہینہ. اور اس 1 مہینے کے دوران بہت بڑی اور تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. ایک تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو چیزیں پہلے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھیں, ایک نئی اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے 30 ستمبر کے بعد وہ کنٹرول میں آ جائیں گی. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیمی آرڈیننس کے بعد ججز کمیٹی کی تشکیلیں نو ہوئی, منیب اختر کو باہر نکال دیا گیا, امین الدین خان صاحب آ گئے, منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ خود ہٹ گئے. انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں تو مانتا ہی نہیں ہوں, یہ غیر آئینی ہے. انہوں نے شرائط عائد کر دی. لیکن 30 ستمبر کو 63A کی تشریح کے لیے 5 رکنی بینچ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں اس کی سماعت کرے گا. منیب اختر بھی اس میں شامل ہے. منیب اختر خبروں کے مطابق وہ بینچ سے اٹھ کر چلے جائیں گے, یا جائیں گے ہی نہیں, ریکیوز کر دیں گے پہلے ہی. تو 63A کی تشریح جو بندیال صاحب نے کی تھی پنجاب پر اپنا چودھری پرویز الہی کو مسلط کرنے کے لیے, عمران خان کا راج پنجاب میں واپس لانے کے لیے, وہ جب ختم ہو جائے گی اور کبھی امکان ہے کہ پہلی سماعت پر اس کو کم از کم اس تشریح کو معطل کر دیا جائے گا, باقی سماعتیں ہوتی رہیں گی. تو اس سے ہوگا یہ کہ جو منحرف رکن کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. مخصوص نشستوں کا معاملہ تب تک مجھے حل ہوتا نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن آج کل میں مخصوص نشستیں الاٹ کر دے گی, کیونکہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے اسپیکر نے چٹھی لکھی, اب بطور پارلیمنٹ الیکشن کمیشن کو کہا جائے گا کہ ہماری سیٹیں میں واپس کرو. قومی اسمبلی سے سیٹیں 2/3 میجورٹی ہو جائے گی. سینٹ کے جو ارکان ہیں وہ 2-4 کی جو کمی ہے اس میں ڈیفیکشن کلاز بے شک اس پر متحرک ہو جائے لگے, لیکن ووٹ کاؤنٹ ہوگا, ووٹ کاسٹ ہوگا. تو حکومت 2/3 میجورٹی کے ساتھ قانون سازی کر لے گی. تو پھر اگر منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو کسی بھی شکل میں یا ان کو چیف جسٹس نہ بنایا جائے, قاضی فائز صاحب کی مدت ملازمت بڑھا کر, عمر بڑھا کر, یا پھر
وہ جو 5 ججوں کا پینل بنا کر کسی جونیئر جج کو چیف جسٹس بنایا جائے تو اس صورت میں منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سپرسیڈ ہو جائیں گے، تو وہ کیسے رہ پائیں گے؟ تو پھر منصور علی شاہ صاحب کا مستقبل بھی ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان بن گیا۔ تو جب منصور علی شاہ صاحب اگر وہاں نہیں رہ پائیں گے سپریم کورٹ میں، تو باقی 7 ان کے متعلق آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا۔ مستقبل ان کا جو ہے مشکوک ہو گیا ہوگا، تاریخ ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ یعنی بندیال تو چیف جسٹس بن کر گئے، ثاقب نثار چیف جسٹس بن کر گئے، وہ شاید مزارالحق و نقوی صاحب، اعجاز الاحسن صاحب کی طرح بیچ میں ادھر ادھر نہ ہو جائے، بیچ میں ہی چلے نہ جائے، کیونکہ ابھی تک تو 2 جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود سے سائیڈ لائن کر چکے ہیں، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے، نظر رکھیں 30 ستمبر پر۔ 30 ستمبر کے بعد اور زیادہ ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور ظاہر ہے جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہوں گی، اور یہ جو جن کو عمران خان صاحب میرے جج کہتے ہیں ان کے اگینسٹ ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔